اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ انہی جنوں میں ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جس وجہ سے اسے خدا کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے تا قیامت بنی آدم کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی، اور اس طرح انسان اور ابلیس کی یہ تاریخی جنگ آج تک جاری ہے۔ دراصل قوم جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزاروں سال پہلے ہی کی جا چکی تھی۔ ابلیس جو کہ قوم جنات کا ایک فرد تھا، اسے بھی اللہ نے انسانوں کی طرح شعور اور نسل بڑھانے کی قوت بخشی تھی۔ بعض شیاطین ایسے تھے جن کو اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا، اور جس طرح انسانوں میں مرد اور عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح شیطانوں کے اندر شیاطین جن اور جنی کے ملاپ سے شیاطین بچے جنم لیتے ہیں۔ لہٰذا ابلیس کی اولاد پہ بھی وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا، اور لشکر ابلیس بنی نوع انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس زمین پر پھیل گئے۔ ابلیس کے بیٹے اور پوتے مختلف کاموں پر مامور ہو گئے۔ ان میں کوئی انسانوں میں زناکاری کو عام کرتا، کچھ شیاطین لوگوں میں فتنہ اور فساد پھیلاتے، اور کچھ انسانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کی اولادیں اور خاندان کی تعداد بے انتہا ہے، جو مختلف برائیوں کو عام کرتے ہیں اور انسانوں کو گناہ میں ملوث کرتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے ان تمام پوتوں، بیٹوں اور خاندان میں ایک شیطان ایسا بھی ہے جس نے اپنے باپ ابلیس سے بغاوت کی تھی اور گمراہی کے اس راستے کو چھوڑ کر راہ حق پر گامزن ہوا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ پر ایمان لایا تھا۔ اس کے متعلق حدیث اور تاریخ کی مختلف کتابوں میں ایک مشہور واقعہ بیان ہوا ہے، جو کچھ یوں ہے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ کے جنگلات کی طرف سفر کیا۔ وہاں ہم ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، بوڑھا اپنی چال ڈھال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، جی ہاں، آپ کا اندازہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے اور تیرا تعلق جنوں کے کس گروہ سے ہے؟ اس نے کہا، میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاکیس کا بیٹا ہے، اور لاکیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا تیرے اور ابلیس کا درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا، ہاں، آپ نے درست کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دریافت کیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے، یا شاید اس سے کچھ کم ہوگی۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں بچہ تھا اور میری عمر چند برس کی تھی، مگر بات سمجھتا تھا۔ پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا کہ وہ اپنے عزیز و اقربا سے بدسلوکی کریں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ اس نے حضور سے کہا، مجھے ملامت مت کیجیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہاتھوں توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کو مدد کی تھی، یہاں تک کہ میں 1 سال تک حضرت نوح کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت بھی میں ان کے ساتھ تھا۔ میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی صحبت میں بھی رہا ہوں، اور جب حضرت یوسف کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں اور ان سے توریت بھی سیکھی ہے، اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، اور اے نبیوں کے سردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان کو پہنچانا، اس لیے میں وہ امانت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ پر سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر حامہ نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کافر رہوں۔ پھر اس نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام بھی رونے لگ گئے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے قرآن پاک سکھائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو قرآن کی تعلیم دی اور اس کو سورت واقعہ
वाकया सूरत शम्स और कुल शरीफ सिखाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, ए हामा, जब कभी भी तुझे कोई हाजत हो तो फिर मेरे पास आ जाना और हमसे मुलाकात ना छोड़ना। सहाबा कराम फरमाते हैं कि हामा वहाँ से चला गया और इस वाक़े के बाद फिर कभी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामा के बारे में कुछ नहीं फरमाया और कुछ अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वफात हो गई। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अब हामा जिंदा भी है या नहीं। एक रिवायत में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मनकूल है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हामा जन्नत में है, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। हिदायत और नूर हर उस मखलूक के दिल में समा जाती है जो अपने गुनाहों से तौबा करे और हक को कबूल करे।